حدیث پیش کی ہے ابن حبان، صحیح ہے ابان میں ہے، صحیح ہے ابن خزیمہ میں ہے. حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر، اس کو بخاری مسلم پہ قیاس نہیں کریں گے. اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو، کہ کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا، ابن حبان نے اس کو صحیح. بھائی ایک امام بخاری کی صحیح ہے، اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے. اس سے پہلے جو ان کی ویڈیو ہے اس میں تو اس انداز سے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. تاثر ایسا جا رہا تھا کہ 8 رکعات سے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے. اب اس ویڈیو میں وجود مان لیے، انہوں نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں. تو اب مفتی صاحب کبھی یہ مت بولیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں کتنی رکعات پڑھی تھی، اس تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہے، یہ بات مت بولیے گا. مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بھی جملے سے، کسی بھی لفظ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح سے وہ ہے؟ یعنی کوئی ایک لفظ میں نے تو یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ جا کے سن سکتے ہیں، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ضعیف ہے. یہ آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر میں یہ کہتا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سے، تو ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ سنیں گے تو میں نے کہا کہ کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں وہ صحیح ہے. یعنی کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے. صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان. یعنی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں تو صحیح ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں صحیح ہے. اب دوسرے لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو دلیل لائیں، اگر وہ دلیل لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دلیل لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حدیث صحیح ہوگی. اور حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے، ایسے ہی تحقیق کی روشنی میں یہ حدیث صحیح. ہماری جو سلسلے میں کتاب ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے دے رکھی ہے. اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے. باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں، تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن خزیمہ کا، ابن حبان کا دعویٰ ہے، صحیح ہونے کا دعویٰ ہے. اب یہاں پہ 2 بات کروں گا. آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ بھی تو آپ کا دعویٰ ہے. تقابل ذرا کیجیے. اہل حدیث کے خلاف بولنا ہوتا ہے تو یہ تاثر دیتے کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے خلاف آج کے لوگوں کی اپنی تقلید کروا رہے ہیں. یعنی ائمہ کی تقلید نہیں کروا رہے اپنی تقلید کروا رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کا صرف دعویٰ ہے، تو ان کا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ کا تو مانیں گے. آپ کس کی تقلید کروا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقلید کروا رہے ہیں نا اس مسئلے میں. آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی تقلید کروا رہے ہیں، اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بات نہیں ماننا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نہیں ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا. یعنی وہ جو محدثین ہیں، جو صاحب سند ہے، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی تحقیق ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے. تو درجے کے لحاظ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے پہلے درجے پر ہے. ہم نے کہا کہ وہ صحیح ابن حبان یا صحیح جو ہے صحیح ابن خزیمہ اس درجے پر ہے. لیکن اگر اس میں ان 2 محدثین نے صحیح کہا، اگر اس میں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے، یعنی جس کے مصنفین نے اس کی سند پہ حکم بھی نہیں لگایا ہے صحیح کا، جیسے المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی اگر کوئی حدیث ہے اس کی سند صحیح ہو جاتی ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی اس سے اوپر درجے کی کتاب ہے یہ، کیونکہ اس کے مؤلفین نے اس کے اندر درج کردہ احادیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو بہرحال ان 2 محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کی تصحیح، ان کی تحقیق ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے تو بہتر ہی ہے. اب اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، تو آپ دلائل دیجیے، اختلاف کیجیے. لیکن آپ گول مول تو نہیں کر سکتے نا کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسی روایت موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ ان روایات کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور تحقیق کی روشنی میں بھی وہ بات صحیح. اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا صحابہ کا اجماع 20 رکعت پہ، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اس پہ روایتیں پیش کروں گا، علماء کے اقوال پیش کروں گا. 8 کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی صحابی سے 8 رکعت ثابت ہے. ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے، چاہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ایک بھی صحابی سے 20 رکعت ثابت ہی نہیں ہے. جو بھی حرم میں 10 شروع ہوئی ہے 1400 سال میں، آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جاؤ نا، پورے روئے زمین پر کہیں دکھا دو 20 رکعت سے کم ہوئی ہو.
کہیں بھی نہیں ہوئی ہے. دلائل تو یہ اجماعی مسئلہ ہے جسے بعد میں چینج کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 20 رکعت تراویح پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجماع ہے 20 رکعت تراویح پہ. اب مفتی صاحب بتائیں، خود امام ائمہ اربعہ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے 11 رکعت اختیار کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ ولا ادری من این احدث حضرت الکثیر. بعض لوگوں نے نقل کیا ہے ولا ادری من احدث حضرت الکثیر، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے یہ اور رکعتیں ایجاد کر لی گئی، کس نے ان کو بڑھایا. تو آپ بتائیے کون سا اجماع ہے جس میں امام مالک رحمہ اللہ شامل نہیں، ان کو آپ نکال کے باہر کر دیں گے آپ. تو بہرحال یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، یہ صرف دعویٰ. اور آپ کی نظر میں بنیاد کیا، وہ صرف وہ حرم کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی بعد میں. شروع میں تو 20 بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، کبھی جو ہے 11 پڑھی گئی وہاں پہ، اور کبھی 36 پڑھی گئی ہے، کبھی 40 پڑھی گئی ہے، کبھی کچھ پڑھی گئی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا. کس تعداد پر اجماع ہوا گیا؟ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ اجماع اگر ہے تو ایک ہی بات پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے، لیکن الگ الگ اقوالوں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. خود حرم جس کو آپ اجماع بول رہے ہیں، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرم میں جو کام ہو رہا ہے وہ اجماع ہو گیا، اور دنیا میں کچھ بھی ہو، کوئی مجتہد کچھ بھی کہے، کس پر عمل کرے، وہ آپ کے اجماع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر حرم میں کسی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا، اور وہ بھی کسی دور میں، تو اب وہ اجماع ہو گیا. اب حرم سے باہر امام مالک رحمہ اللہ کچھ بھی پڑھے، اجماع پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. حرم سے باہر دوسرے علماء کچھ بھی کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بس حرم میں جو ہو گیا وہ اجماع ہو گیا، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. یا باہر کے علماء کا جو عمل ہے یا ان کا جو قول ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. اور حرم میں بھی کہا ہزاروں سال سے جو 20 رکعت ہوتی ہے، یہ کس نے کہا کہ ہزاروں سال سے 20 رکعت ہوتی ہے؟ آپ بار بار ایک جملہ بولتے ہیں کہ جو ہے 20 سے زیادہ تو بڑی ہے لیکن کم نہیں. ارے اگر 40 بڑی ہے اس کو آپ 20 کر سکتے ہیں تو 20 کو 10 کیوں نہیں کر سکتے؟ 8 رکعت تراویح کا بھی ثبوت مل رہا ہے، وتر سمیت 11 کا ثبوت مل رہا ہے، 10 پڑھ کے 1 رکعت پڑھ کے 11 کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ 40 کا 20 کر سکتے ہیں تو 20 کا اگر کسی نے 10 کر لیا تو آپ کی کوئی تکلیف ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے تھی اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حرم میں جو ہو رہا ہے اس کا کم کیا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا. کس چیز پہ اضافہ ہوا؟ سب سے پہلے حرم میں سب سے پہلے جو رکعت پڑھی گئی ہے وہ 11 کی تعداد میں پڑھی گئی. اب اس پہ اضافہ ہوتا گیا، اب اضافہ ہوتا گیا، پھر آپ کم کرتے آئے، اضافہ ہوتے ہوتے 40 تک گیا. اب آپ نے کم کیا، کم آتے آتے 40 کو آپ نے 20 کر دیا، تو 20 کو 10 کیوں نہیں کر سکتے؟ شروعات جس تعداد پہ ہوئی تھی اس تعداد پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو بہرحال یہ جو آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں لفظ تراویح بھی اس پہ فٹ ہی نہیں آتا. اگر یہ 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں ہوتی، اس کا بھی یہ جواب گھما پھرا کے دے رہے ہیں. کیا گھما پھرا کے جواب دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے، جو آپ نے کہا کہ لفظ تراویح فٹ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کی نظر سے نہیں فٹ ہوتا نا، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں تو فٹ ہوتا ہے. یعنی جن محدثین نے، جن اہل علم نے 11 رکعات کی بات کی اسے تراویح کا نام دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صلاۃ تراویح کا باب کام کیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آئے ہیں. امام محمد میں قیام رمضان کا ہے، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات لائے ہیں. اور اسی طرح سے جن جن اہل علم نے 11 رکعات کی بات کی بعد میں انہوں نے بھی تراویح کا نام دیا ہے. تو لوگوں کے یعنی جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، مجتہدین ہیں، تو ان کے یہاں تو تراویح کا لفظ صادق آتا ہے. آپ کی نظر میں صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال اس کا تفصیلی جواب میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں دے چکا ہوں، اور مفتی صاحب نے صرف بس وہ بات دہرا دی ہے کہ صادق نہیں آتا، اور ہم نے اس پہ جو جوابات دیے ہیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں. بھائی ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور چاروں اماموں نے 20 کا قول، کم سے کم 20 کا قول اس لیے لیا ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ 8 والا قول لے لینا تو صرف 8 کا مسئلہ نہیں ہوگا، پوری امت بے وقوف ہو جائے گی. لوگوں کا ابن حجر سے اعتماد ختم، امام شافعی سے اعتماد ختم، لوگوں کا علامہ نووی سے اعتماد ختم. اس دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ اربعہ 20 کے قائل ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی طرف زبردستی آپ منسوب کیے جا رہے ہیں کہ وہ 20 کے قائل ہے، 20 کے قائل ہے، جبکہ کہیں نہیں ہے 20 کا. یعنی 20 ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہے، وہ بھی منسوب ہے جو 36 وہ بھی غلط ہے، وہ بھی 36 غلط طریقے سے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا. یہ مدونہ کا حوالہ دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ 36 کے قائل ہے. اس میں یہ ہے کہ بعث امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعث الیہ الامیر واراد ان ينقص من قیام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدینہ، کہ امیر یعنی مدینہ کے جو امیر تھے انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس یہ پیغام بھیجا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہے وہ ہوا 36 یعنی 36 تک ہے. مدینہ کے امیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رکعات کم کر دیں، یعنی اس کو ہم کم کر دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قال مالک امام مالک کہتے ہیں فنہیتہ ان ينقص من ذلك شیئا، کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ کریں. اس میں کیا ہے؟ اس میں امام مالک رحم اللہ نے ایک حاکم کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک رحم اللہ اسی کے قائل ہیں.
क्योंकि इमाम मालिक के शागिर्द क्या कह रहे हैं, इमाम मालिक के शागिर्द ये कह रहे हैं कि इमाम अशहब कह रहे हैं, जैसा कि अस्सलात व तहज्जुद में पहले भी मैं इसका हवाला दे चुका हूँ, वो कहते हैं कि इमाम मालिक ने कहा कि अल्लज़ी आख़ुज़ु बिही लिनफ़्सी फ़ी क़ियाम रमज़ान हुवल्लज़ी जमअ उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि अन्नास। कहते हैं कि मैं अपने लिए जो तादाद पसंद करता हूँ वो तादाद है जिसपे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबे कराम को जमा किया था। वो कितना है? 11 यानी 11 रकात। वही सलात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल है। और वो जो मुदव्वना में है उसमें सिर्फ ये है कि जब वहां के अमीर ने, इमाम मालिक का जाहिर सी बात है वो 11 रकत पढ़ लेते, तो अमीर ने चाहा कि यहाँ क्यों इससे ज्यादा क्यों हो रहा है, यहाँ भी कम करा देते हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने मना किया कि नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, उनको करने दो। लेकिन इमाम मालिक उसको सुन्नत नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो कौल है ना इमाम मालिक का, वो कहते हैं कि 11 वो तादाद है, 11 को सुन्नत समझ रहे हैं, ये सुन्नत रसूल भी समझ रहे हैं, सुन्नत खुलफाए राशिदीन भी समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि 11 की तादाद वो तादाद है जिस पर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को जमा किया, और वही सलात रसूलिल्लाह, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज भी है। और आगे कहते हैं वला अदरी मन अहदसा हादर वल कसीरा, और मुझे नहीं मालूम कि ये जो इतनी सारी तादाद है इसको किसने बना लिया, तो उसको कोई सनद नहीं दिया। जो 36 रकात हो रही थी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उसकी ताईद नहीं किया, ये नहीं कहा कि वो सही, कहा ये कहां से कर रहे हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पर जब मदीना के हाकिम ने एक्शन लेना चाहा उनको रोक दिया कि नहीं भाई ये कर रहे हैं इनको करने दो, लेकिन उसे सनद नहीं दिया, ये नहीं कहा कि वो दुरुस्त है। बल्कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के एक दूसरे शागिर्द हैं इब्नुल कासिम रहमतुल्लाह, वो कहते हैं अस्सलात व तहज्जुद सफ़ा नंबर 287 पे बात है, क़ाल इब्नुल कासिम कहते हैं कि करिहा मालिक, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इस बात को नापसंद किया, यानी जिस तादाद में वो लोग पढ़ रहे हैं उसको कम कर दें। और तादाद कितना थी? वो जो है वित्र समेत जो है 39 रकात वो लोग पढ़ते थे। तो कहा कि मालिक यानी वहां के हाकिम ने उसको कम करना चाहा, तो इससे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने रोक दिया, लेकिन वख्तारहु लिनफ्सिही 11 रकातन, ये इब्नुल कासिम रहमतुल्लाह भी कह रहे हैं। यही बात उनकी दूसरे शागिर्द इमाम अशहब ने भी कही है, और ठीक यही बात उनके दूसरे शागिर्द इमाम इब्नुल कासिम रहमतुल्लाह भी कह रहे हैं कि उन्होंने हाकिम को तो मना कर दिया, लेकिन खुद जो उन्होंने अपनाया, जो अमल किया, वो 11 रकात। तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो सारे अइम्मा, सारे सहाबा ये सब 20 करते थे, कहाँ 20 है? यानी अइम्मा अरबा ने कहाँ 20 पढ़ा है या कहाँ भी इसको अपनाया है? ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का वाज़ेह तौर पर हवाला है 11, और अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ने भी वही नकल कर रखा है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह 11 के कायल थे। और भी और शख्स ने नकल किया ना, जूरी नाम का, जिस शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सलात तरावी में उसका हवाला दिया है, तो लोग उस पर टूट पड़े, उस हवाले पर टूट पड़े, बोले ये तो शाफई है, इमाम मालिक से कैसे नकल कर सकता है ये। यानी इमाम मालिक से अगर वो नकल करें, उनके शागिर्द नकल ना करें, तो आप उसको रद्द कर देंगे कि नहीं वो ठीक नहीं है। और हालांकि इमाम मालिक के शागिर्द इमाम अशहब, इमाम इब्नुल कासिम रहमतुल्लाह भी नकल किया है, वो तना भी नहीं है जिसपे लोग जरे कर रहे हैं। यानी कुल उसको लेके कुल 3 लोग इमाम मालिक रहमतुल्लाह से कितना नकल कर रहे हैं, ये बात नकल कर रहे हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह 11 रकात पढ़ते थे। तो इमाम मालिक से कोई बात नकल हो तो आप उस पर जरह करते हैं, कहते हैं नहीं इमाम मालिक से साबित नहीं है, और फिर जो चाहो चारों की तरफ मंसूब कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। इमाम मालिक का शेख अलबानी रहमतुल्लाह हवाला दें तो आप जरह करोगे, नहीं शेख अलबानी ने जो हवाला दिया इमाम मालिक से साबित है, और अब चारों के नाम जो चाहो मंसूब कर दो, जो चाहो कह दो कि चारों ने कहा हम आपको छोड़ देंगे, नहीं आपको भी हवाला देना पड़ेगा। अगर शेख अलबानी का नकल कर देना काफी नहीं, उनको साबित करना पड़ेगा, तो आपको भी साबित करना पड़ेगा। अइम्मे अरबा के हवाले से जो भी बात कहेंगे आप उसको साबित करना। आप कहिए कि अइम्मे अरबा को मानने वाले ऐसा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अइम्मे अरबा की तरफ मंसूब करोगे कि जो उनसे साबित नहीं है, तो आपसे हवाला मांगा जाएगा, उसका सबूत मांगा जाएगा। और एक रकत भी नहीं हुई। इमाम मालिक के दौर में 36 शुरू हो गई थी मदीना में, 36 या 41, तो उस पर बाज़ उलमा ने एतराज किया है कि वो असल में 20 से इजाफा किया गया है, लिहाजा वो दोबारा 20 पे आ गई। बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने, 20 से इजाफा किया तो दोबारा 20 पे आ गए। हम कहते हैं 11 पे इजाफा किया तो दोबारा जो है 11 पे ले आए, तो कौन सी बुरी बात है? कह रहे हैं 20 पे इजाफा हुआ तो दोबारा 20 पे लाया गया। अरे भाई 11 पे इजाफा होगा, जो 20 हुआ ना उसको भी दोबारा 11 पे लाना चाहिए, और आ गया अच्छी बात है। और ये जो आपने कहा कि इतनी सारी मस्जिदों में जब से मस्जिदें बनी है शुरुआत जो है 20 रकात से, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले अगर तरावी जमात के साथ हुई है बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, तो वो भी 11 रकात भी हुई है। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बाज़ाब्ता एक सरकारी इमाम मुतय्यन किया तो उस वक्त भी 11 हुई है। तो उस वक्त सहाबे कराम के दौर में यानी सहाबा ने जब पढ़ा
تو اس وقت ان مسجدوں میں 20 رکعت ہو رہی تھی. یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ بڑا آسان ہے گھر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر لینا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرمین میں کتنی ہو رہی تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی, عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی. تو ایسے بیٹھ کے دعویٰ کرنے سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں 11 پڑھائی. ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 11 پڑھائی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے. آپ لاسٹ میں یہ بھی بول رہے ہیں, بڑی پیاری بات بول رہے ہیں کہ اس میں زیادہ بھی پڑھی گئی ہے, اور اکثر زیادہ ہی پڑھی گئی. یہ تو 20 بہت کم ہوا ہے. یعنی اگر پورے ہزاروں سال کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو 20 پڑھنے کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہے, 20 سے زیادہ جو پڑھی گئی ہے وہ زیادہ ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ جو پڑھا گیا ہے وہ کم کر کے 20 پہ لانا ٹھیک تھا, زیادہ جو ہوا اس کو کم کر کے 20 پہ لا سکتے ہیں, تو 20 کم کر کے 10 پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ دوسرا کوئی کم کرے تو غلط ہے, آپ کم کرو تو صحیح ہے. لوگوں کی جو اپنی اختیار کردہ تعداد ہے تو وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کم کر کے مسنون تعداد رکعت پہ لائے تو وہ نہیں کر سکتا. یہ جی منطق ہے. 1 گھنٹہ ہے کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کہیں 11 سے زیادہ جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے, لیکن صحابہ کرام سے صراحتاً جو ثبوت ملتا ہے وہ کتنا, وہ 11 رکعت کا ملتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے, ہم اس کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے, ان کا اپنا اجتہاد ہے, ان کا اپنا اجتہاد ہے, لیکن صحابہ کرام کا جو اجتہاد ہے وہ اس سے بہتر ہے. اس لیے ہم صحابہ کرام کے اجتہاد کو مقدم کریں گے. اچھا, ایک نقطہ یہ بھی ہے, بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے رکعتوں کو زیادہ کیوں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام قیام بہت لمبا کرتے تھے, تو یہ لوگ جو ہے قیام لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ان لوگوں نے رکعتوں کو بڑھا دیا, یعنی قیام کو چھوٹا کر دیا, رکعتیں بڑھا دی. تو چونکہ ان کو بھی اتنا ٹائم دینا تھا, اس وجہ سے رکعتیں انہوں نے بڑھا دی. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل حدیث مساجد میں 8 رکعت جب ختم ہوتی ہے جتنے ٹائم میں, اس سے کم ٹائم میں ان کی 20 رکعت ختم ہو جاتی ہے. ایسا شو کریں گے بہت بڑے ہم متقی ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کی 8 رکعت تعداد میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے کم ٹائم میں ان کی 20 رکعت ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کی حالت ہے. تو پہلے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 11 رکعت یعنی جو لمبی لمبی رکعت ہوتی تھی وہ ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم رکعتوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اجتہاد ہے بعض لوگوں کا. تو صحیح صورتحال وہ بتائیے, ان لوگوں نے اجتہاد کیا, کیوں کیا, کس بات کے کیا, لیکن آپ سیدھا جو ہے سنت, جو مسنون تعداد ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جو صحابہ کرام کی سنت ہے, اس سے آپ سیدھا لے جا کے ٹکرا رہے ہیں. 8-20 والی بات آپ کر رہے ہیں, جبکہ 8-20 کا ٹکراؤ سلف میں ہے ہی نہیں. یعنی سلف میں کسی بھی ثقہ محدث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے ٹکراؤ کیا ہو کہ 8 رکعت سنت ہے یا 20 رکعت سنت ہے. بلکہ یہ جن لوگوں نے اضافہ کیا, کہا کہ چلو نفل ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, تو یہ صورتحال ہے, اس کو کوئی بدعت نہیں کہہ رہا. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا, لیکن جو صحابہ کرام کا اجتہاد تھا اسے ہم مقدم کرتے ہیں, کیونکہ حدیث سے بھی وہی تعداد ملتی ہے اور صحابہ کرام کے اتفاق سے بھی تعداد ملتی ہے. اس لیے بعد کے لوگوں نے اگر کچھ دوسرا اپنایا ہے تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ کیا آپ سن رہے تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ کو. جزاکم اللہ خیر شیخ, آپ نے بہت اچھی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے اعتراضات کا جواب دیا, اور آپ نے اس بات کو کی تصدیق کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اب اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ 8 رکعت با جماعت تراویح حدیث میں تو ہے, لیکن اس حدیث کو انکار کرنے کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب نے چون چرائے جو بہانے بنائے, آپ نے اس بہانے کو پوری طریقے سے ایکسپوز کر دیا. جزاکم اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ, آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر.